الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين وقال الله تعالى ففروا إلى الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله پڑھیے سب دوست الصلاة الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم توحید متاعیست کہ بردار فروشند توحید متاعیست کہ بردار فروشند گل نیست کہ در کوچہ و بازار فروشند گرامی قدر زیب مسند ولایت و روحانیت حضرت صاحبزادہ پیر سید فرخ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء و مشائخ حضرت علامہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب دام ظلہ، اہل نسبت سالکین، اہل طریقت و اہل محبت، اس مرکز توحید کی حاضری بلا شبہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے دنیا و آخرت کی نجات کا سامان ہے۔ توحید ایک ایسا نقطہ ارتکاز ہے ہمارے دین کا جس پر امت کے کل صوفیاء اور اولیاء نے اپنی ساری زندگیاں لگا دیں، اور اسی کا ایک نقطہ وہ ہے جہاں ہم سب اس وقت حاضر ہیں۔ میں اس سڑک سے بارہا گزرا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو باہر مین روڈ چل رہا ہے اندر میں پہلی بار آیا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گزرا ہوں اور میں نے یہ بورڈ نہ پڑھا ہو توحید آباد۔ گزرا باہر سے بہت دفعہ تھا، لیکن آج جب میں اندر کی طرف مڑا تو مجھے لگا کہ وہ جو ہر بار کا گزرنا تھا خالی وہ بھی نہیں گیا ہو۔ ایک طبیعت اور مناسبت ہوتی ہے ہر شخص کو، فطری اور طبعی اور جبلی طور پر۔ توحید بھی ایک ایسا ہی مشرب ہے، اس کے ساتھ بھی اولیاء میں جن لوگوں کو مناسبت رہی، جن کا مشرب توحید رہا، تو وہ پھر ان کے مزاج سے، احوال سے چھلکتا تھا، خواہ وہ گفتگو کریں، خواہ ان کا کردار ہو، خواہ گفتار ہو، رفتار ہو، ان کی تحریر ہو، تقریر ہو، تدریس ہو، ان کی نثر ہو یا ان کی نظم ہو، اس میں وہ رنگ آتا ہے توحید کا، اور اس کا اثر پھر ان کے مریدوں میں نظر آتا۔ کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا۔ درخت نے تو ہر جگہ نہیں جانا ہوتا نا، درخت تو ایک جگہ رہتا، لیکن پھل ٹریول کرتا ہے۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیال کوٹ کا پھل ہو اور بندہ لاہور میں کھا رہا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیال کوٹ کا پھل ہو بندہ امریکہ میں کھا رہا ہو۔ پھل سفر کرتا ہے، اس لیے درخت اپنی ساری انرجی اور قوت لگا دیتا ہے پھل پیدا کرنے کے لیے۔ توحید کا درخت ہو تو پھر وحدانیت کا ذائقہ پھل میں آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ درخت آم کا ہو اور اس پہ امرود اگ رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ توحید کے بارے میں یہ میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے، فارسی کا ہے۔ آج میں بابا جی کی روح اور ان کے نام کی نظر کر رہا ہوں۔ یہ صوفیہ کہتے ہیں توحید متاعیست کے بردار فروشند۔ اے لوگو، توحید وہ سودا ہے جو تختہ دار پہ بکتا ہے۔ گل نے اس کے در کوچہ و بازار فروشند، یہ پھولوں کا ہار نہیں ہے جو گلی محلے کے موڑ پہ بک رہا اور تو خرید لا۔ یہ توحید تھی۔ افسوس کہ ابھی تک 1400 سال 1350 سال گزر کے بھی ابھی تک امت اور قوم اس طرف جا نہیں سکی جس کی طرف تاجدار کربلا امت کو لے کے جا رہے تھے۔ یہ کربلا ساری توحید اور توحید کی پاسداری تھی، لیکن ابھی تک اس کو ہم ٹچ بھی نہیں کر سکے، چھو بھی نہیں سکے کہ امام حسین کا مشرب اور ان کا مسلک اور ان کا مزاج توحید تھا، وحدانیت تھی۔ اس لیے جو ابھی تک ساری امت پہنچی ہے مل کے، وہ یہاں پہنچی ہے کہ حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، لیکن اس کو سمجھا نہیں، ابھی تک کھولا نہیں۔ جس نے سمجھا اس نے کہہ دیا۔ تو یہ جب تک اس امت کے ہر فرد تک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذوق توحید پہنچ نہیں جاتا، ابھی کربلا جاری رہے گی۔ لوگوں نے سمجھا کربلا ختم ہو گئی ہے، لیکن صوفیوں نے کہا کربلا ابھی بھی جاری ہے۔ اس کا تسلسل توحید، عقیدہ وحدانیت اور ذات وحدہ لا شریک کی عظمت کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور حضرات صوفیہ اسی مشن کو لے کے چل رہے ہیں۔ حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام ہی توحید ہے، اور ساری زندگی انہوں نے توحید کا لنگر بانٹا ہے یہاں۔ یہ اللہ اور ہو، اب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتہ بھی ہو کہ اللہ کی الف کیا ہے، لام کیا ہے، پھر لام کیا ہے، پھر ہا کیا ہے، تو پھر یہ ایک بار آپ کا اللہ کہنا، صرف ایک بار، یہ اسم اعظم بن جاتا۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، لوگ کہتے حضور ہمیں اسم اعظم بتائیں، اسم اعظم، تو آپ فرماتے کہ جب کوئی بندہ اللہ کہے اور اس وقت اللہ کے سوا اس کے دل و دماغ میں پوری کائنات میں اور کوئی نہ ہو، تو یہی اسم اعظم ہے۔ شرط یہ ہے، اور حضرات مشائخ نقشبندیہ جن کی نسبت پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں، یہاں حاضر ہیں، اور ہماری زندگی کا اعزاز و شرف ہے کہ رب کائنات نے ہمیں اس مرکز توحید سے جوڑا ہے جو جب اللہ کے حبیب کے ساتھ غار ثور میں ہوتے ہیں تو وہاں ایسے لگتا ہے جیسے توحید کا سودا تیار ہو رہا ہے۔
توحید کا لنگر پک رہا ہے، اس کو بھی لوگوں نے صرف ایک واقعہ سمجھا ہے۔ حضرات مشائخ نقشبندیہ نے جو لنگر غار ثور سے لیا اور پھر امت میں بانٹا، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ غار ثور یہ شاید واحد موقع ہے، آپ غور کریں کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ دوسرا صرف ایک ہے، جس کو قرآن نے ثانی اثنین کہا، دو میں سے دوسرا۔ غار ثور میں تھے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے کمالات نبوت کا فیض اخذ کر رہے تھے۔ اس میں بظاہر ابھی تیسرا فرد بشر اور کوئی نہیں تھا، اور یہ 3 دن 3 رات یہ سلسلہ چلا، اور رب کائنات نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا، اس کو بیان کیا کہ 2 میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ غار ثور میں تھے اور دشمن پیچھے تاک میں تھے، اور اپنے صاحب کو، اپنے ساتھی کو دیکھا کہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہیں کہ کہیں میرے آقا و مولا علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، ایذا نہ پہنچ جائے، تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن، اے حبیب، اے صدیق، غم نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ معنا، کیونکہ بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ صدیقیت اور نبوت دونوں ہم سفر تھے، دونوں ہم نشین تھے، اور صدیقیت یہ فیضان نبوت سے استفادہ کر رہی تھی، تو فرمایا گیا ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں کیونکہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں، فرمایا اس کی تفسیر میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے صدیق ان 2 کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو کبھی دوسرا بھی نہیں بنتا، نہ کوئی دوسرا اپنے ساتھ گوارا کرتا۔ یہ غار ثور کا منظر آپ دیکھیے کیسا ہے کہ یہاں وہ جو وحدہ لا شریک ہے وہ 2 کا تیسرا ہے، وہ 2 کا تیسرا ہے۔ اللہ ثالثہما، یہاں یہ اصول دیا گیا ہے کہ جہاں پر نبوت ہو اور جہاں پر صدیقیت ہو، قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے، وہاں پر تیسری مخلوق نہیں ہوتی، خود خالق ہوتا ہے، اور یہ قرآنی ضابطہ۔ جہاں پر میرے حبیب ہوں اور ساتھ ان کے صدیق ہوں، تو پھر عمر بن خطاب بھی ہوں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں اور ابو بکر، ان کی کل سیرت اٹھائیں۔ پھر عثمان ذو النورین بھی ہوں تو یہ نہیں کہتے میں اور ابو بکر۔ پھر علی المرتضیٰ شیر خدا یا کل صحابہ علیہم الرضوان، وہ یہ نہیں کہتے میں اور ابو بکر،
کل صحابہ کی کل زندگی کا یہ خلاصہ اور نچوڑ ہے. جب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں نہ مقابلہ ہو سکتا ہے نہ برابری ہو سکتی، تو پھر پیروی شروع کی. پھر فاروق اعظم کا انداز یہ ہوتا تھا، حالانکہ دونوں وزیر ہیں، دونوں مشیر ہیں، دونوں سسر ہیں، دونوں خلیفہ ہیں، دونوں ہی بے منزلہ سمع و بصر ہیں، لیکن ادب، طریقت کا جو ادب ہے، اہل طریقت بیٹھے ہیں آپ، اس لیے دو باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک یہ کہ نقش بندیت بنی کیسے اور کہاں بنی، اور یہ نسبت کیسے وجود میں آئی، اور دوسرا یہ کہ طریقت میں ادب کیا ہوتا ہے. مرشد کا ادب تو آپ نے سنا ہوگا، یہاں فاروق اعظم نے پیر بھائی کا ادب بھی بتایا ہے. اور مرشد کا ادب اس کو ہوا نہیں لگ سکتی جسے یہ نہ پتا ہو کہ یہ میرے مرشد کا محبوب نظر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس نے ادب شیخ کو چکھا ہی نہیں. یہ جو مجھے ابھی تک کی میری تلاش میں ملا تو وہ بارگاہ فاروق اعظم سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں نہ کائنات میں ایسا مرشد کوئی، نہ کائنات میں ایسا مرید کوئی، لیکن فاروق اعظم نے یہ نکتہ خود پہلے کھلا، خود سمجھا انہوں نے. حکم یہ ہے ہماری شریعت میں، قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں مقابلے کیا کرو، آگے نکلا کرو خیر کے کاموں میں. جب معاملہ بھلائی کا ہو تو وہاں مقابلے کیا کرو، بنگلے، کوٹھیوں، کاروں کے ماڈلز میں مقابلے نہ کیا کرو. دنیا کے امور میں مقابلے کرنا یہ فرعون، نمرود، امان اور شداد کی وراثت ہے، اور دینی امور میں مقابلہ کرنا یہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا طریقہ جو انعمت علیہم کی تفسیر ہیں. تو وہاں حکم تھا اور کوشش بھی کی، سب نے کی. شیر خدا حیدر کرار نے بھی یہ گواہی دی کہ ہم نے ہمیشہ کوشش کی کوئی خیر کا معاملہ ہو اور یار غار سے آگے نکل جائیں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ یار غار آگے نہ نکلا، وہ سبقت نہ لے گیا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے اور ان کے دسترخوان کے لنگر سے مجھے یہ تبرک ملا. فاروق اعظم نے کبھی بھی زندگی بھر یہ نہیں کہا کہ حضور علیہ السلام سفر میں جا رہے تھے اور میں اور ابو بکر ساتھ تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے اور ابو بکر اور عمر ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے. کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے اور ابو بکر اور میں موجود نہیں. آپ کا ہمیشہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا سفر حضر کا اور صحابہ کو بیان کرنا ہوتا یا کسی اور کو حکایت فرمانی ہوتی تو آپ کا انداز تخاطب یہ تھا کہ لوگوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام اور ابو بکر صدیق جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا. اللہ کے محبوب علیہ السلام اور یار غار بیٹھے تھے، میں بھی پاس تھا. یہ دونوں ہستیاں گفتگو فرما رہی تھیں اور میں بھی پاس بیٹھا سن رہا تھا. کبھی مکالمے میں بھی برابری نہیں کی، کیونکہ یہ بات سمجھ آ گئی اور شرح صدر ہو گیا اور یہ کھل گیا کہ خطاب کے بیٹے تو کبھی بھی صدیق اکبر سے بازی نہیں لے کے جا. کھل گیا تھا عملاً اور ذوقاً. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ یا لیتنی کنت شار صدر ابا بکر. پہلے تو مقابلے تھے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا
میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ معرفت کرواتی ہے. جو جو کسی کا مرتبہ اور مقام کھلتا جاتا ہے انسان جھکتا جاتا. یہ اس کی اللہ نے اس کی فطرت میں ودیت کیا. اس لیے طریقت کیا ہے؟ طریقت اپنے مرشد کی معرفت کا نام ہے. اور صوفیہ نے یہ لکھا ہے، مشائخ نقشبندیہ نے خاص طور پہ یہ لکھا ہے کہ جس مرید کو اپنے مرشد کی معرفت نہ ہو وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو. کیوں کہ آپ جو بھی اس کے بغیر کر رہے ہوں گے وہ ادب نہیں ہوگا، وہ رسم ہوگی، وہ فارمیلٹی ہوگی، وہ تکلف ہوگا، وہ دکھاوا یا بناوٹ ہوگا. آپ کی بناوٹ یہ ہے کہ جب تک کسی کو جان نہیں لیتے مانتے نہیں. آپ کی فطرت یہ ہے. اس لیے خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے ہمیں معمور کیا اس پر کہ انے واہ میری نماز نہیں پڑھنی، انے واہ اللہ کی ضربیں نہیں لگائی جانی. وہ تو یسبح لہ ما فی السماوات والارض، وہ تو کائنات کا ہر ذرہ لگا رہا ہے. تو تجھے کیوں پیدا کیا تھا کہ نقیب کہے تو پھر سبحان اللہ کہنا؟ ہائے ہائے. یہ بات اگر اللہ قرآن میں نہ بھی کہتا، ایک بار نہیں کہی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کی ہر چیز اس کا ذکر کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے. ہر چیز، ہر شجر حجر چرند پرند. علماء نے لکھا ہے یہ جو دروازے کی چرچراہٹ ہے یہ بھی تسبیح ہے. یہ جو پانی کا ارتعاش ہے یہ پانی کا ذکر ہے. اور کل میں نے پڑھا حضرت کہ جب دجال آئے گا نا یہ روٹی آٹا پانی کائنات زمین سے ختم ہو جائے گا، سب اس کے قبضے میں ہوگا. آج بھی دجالیت یہی کر رہی. ہاں یہ حدیث میں بتا دیا گیا، امت کو تیار کیا گیا پہلے کہ تیاری رکھنا. توحید والوں کے پاس آئے ہو تو سمدیت سیکھنا، صرف لنگر پہ نہ زور چڑھائی رکھنا. مرشد کو دیکھنا کتنے روزے رکھے اور کتنا کھایا. کیوں کہ ایمان بچانا ہے تو نسخہ یہ ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب روٹی کا لقمہ کھانے کو نہیں ہوگا تو دورہ دجال میں میرے مومن امتی صرف تسبیح سے اپنی بھوک مٹائیں گے. اور تو نقیب کی سبحان اللہ پہ لگ گیا، اس وقت دجال کہاں، نقیب کہاں سے آئے گا؟ دجال کے وقت تمہیں یاد کرانے کہو سبحان اللہ. جی صوفیوں کے نزدیک یہ شرک ہے. توحید کی ضد کیا ہے؟ بولو توحید والو، ہاں بولو. الاشیاء یتمیز بازدادہا. جو شرک کو نہیں جانتا وہ توحید پہ عمل ہی نہیں کر سکتا، توحید پہ چل نہیں سکتا. شرک کی معرفت ضروری ہے. سیدنا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، نوجوانی تھی آپ کی. نقشبندیوں کا یہ کمال ہے. نقشبندیوں کے خصائص میں پہلا خاصہ یہ ہے کہ ایشان نہایت را در بدایت مندرج ساختان.
حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چشتیوں کے گھر سے فیض لیا، پھر قادریوں سے لیا، پھر سہروردیوں سے لیا، گھر میں ہی تھا سب کچھ، والد صاحب سے لیا، چشتی صابری تھے، سب جگہ سے فیض اس طرح نچوڑا کہ جس طرح بچہ ماں کا دودھ پیتا۔ اپنے والد کے مرشد اور شیخ شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ کی جب زبان چوسی بچپن میں، جب دودھ پیتے تھے ابھی ماں کا، تو انہوں نے آ کے جب دم کے لیے بیمار ہو گئے، اپنی زبان ڈالی تو آپ نے چوسی اس طرح جیسے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو انہوں نے زبان باہر کھینچ لی، فرمایا بیٹا کچھ ہماری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو۔ تو کہا یہ گہوارے میں شیر خارگی میں ہماری ساری نسبت نچوڑ گیا ہے، بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ تو فرمایا ان نقشبندیوں کا کمال یہ ہے کہ جہاں باقی ختم کرتے ہیں نا، یہ وہاں سے شروع کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا ہے۔ اور یہ کہاں سے بنی، کہاں سے وجود میں آئی، میں اس کی ایک جھلک آپ کو غار ثور کی طرف متوجہ کر کے پیش کی۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ، یہ بھی ہمارے پیروں کے پیر اور مشائخ نقشبندیہ میں، اپنا شجرہ پڑھیں تو سیدنا ابو الحسن خرقانی سے اوپر اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے نیچے بایزید بسطامی۔ اور نقشبندی یاد رکھیں جعفری بھی ہوتے ہیں، آفیشلی جعفری، ہم اپنی نسبت میں جعفری ہیں، یعنی ہم ڈبل جعفری ہیں، امتی ہونے کے ناطے ائمہ اہل بیت کی محبت اس اعتبار سے بھی ہم جعفری ہیں، اور ہم آفیشلی اپنی روحانی باطنی نسبت کے اعتبار سے جعفری ہیں جو نقشبندی ہوتے ہیں۔ ہم نے ائمہ اہل بیت سے براہ راست فیض لیا، اور ہمارا امام وہ ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ وہ فرماتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین، کہتے ہیں میں دو نسبتوں سے ابو بکر صدیق کا بیٹا ہوں۔ یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں یہ قول ہے، لیکن کبھی کسی نے جرت نہیں کی منبر پہ سنانے۔ کیوں؟ کہتے ہیں میری والدہ، آپ کی جو سادات جو ہیں نا، ان کا ننیال صدیقی ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں۔ اگر شیر خدا علی المرتضیٰ ان کے دادا ہیں تو صدیق اکبر ان کے نانا ہیں۔ والدہ سیدہ ام فروا فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور آپ کی نانی جان سیدہ اسما بنت عبد الرحمن ابن ابی بکر صدیق اکبر کی پوتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں میں دو نسبتوں سے، اپنی دو ماؤں کی طرف سے صدیقی ہوں، میرے باپ صدیق اکبر۔ تو یوں نسبت کا فیض بھی یہاں جمع ہے اور نسب کا فیض بھی یہاں جمع ہے، پھر وہ آ کے نقشبندیت کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس لیے ان کی توحید بڑی مضبوط ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ، ابھی آپ نوجوان تھے، سمجھ لیں 100 سال کے بزرگ کے پاس ایک 40 سال کا بندہ بیٹھا ہو تو آپ کیا سمجھیں گے؟ بابا جی 100 سال کے ہوں اور ایک 40 سال کا بندہ بیٹھا ہو تو وہ کیا ان کے آگے؟ بچہ ہے، نوجوان ہے۔ اس زمانے میں جب آپ کا ابھی ابتدائی تعارف تھا، لوگ زیادہ جانتے نہیں تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے۔ ایک غار میں ایک بزرگ رہتے تھے، 100 سال ان کو عبادت کرتے ہو گئے تھے، ان کی عبادت کی عمر 100 سال تھی، بہت شہرت تھی، بڑی لوگ عقیدت رکھتے، اور سال میں صرف ایک بار باہر آتے غار سے۔ یہ بزرگ سال میں ایک بار غار سے نکلتے تھے بس، اور پھر وہ میلہ لگ جاتا، لوگ جمع ہو جاتے کہ آج بابا جی نے باہر آنا ہے۔
تو ان کا جلوہ اور دیدار اور زیارت کرنی۔ اسی دور میں وہ شخص جو آپ کا خادم خاص تھا اور بابا جی کا اور غار میں آپ کو ضروریات جو بھی چاہیے ہوتی پہنچاتا تھا سارا سال، اس کا تعارف بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ہو، محبت ہو گئی، تعلق ہو گیا کہ اللہ کا کامل ولی ہے اور بہت ہی کمال بندہ ہے، عارف باللہ ہے۔ سلطان الموحدین اور سلطان العارفین کا ٹائٹل پہلی بار آپ کے لیے بولا گیا۔ اب وہ بابا جی کا بھی خاص خادم تھا اور ادھر بایزید بسطامی سے بھی تعلق و محبت ہو گیا، تو ایک بار اس کا خیال دل میں آیا اور دل چاہا کہ دونوں کو ملایا جائے، دونوں کی ملاقات کروائی۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ سے اس نے کہا تو انہوں نے کہا ہاں ضرور، اللہ کے ولی سے ملیں گے، اللہ کے دوست ہیں، ان کی زیارت کریں۔ ان کا جی وہ سال میں بس ایک ہی بار باہر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب آئیں تو ہم ان کی زیارت کریں۔ ادھر بابا جی سے پوچھا کہ حضور اجازت ہو تو میں چاہتا ہوں، آپ دونوں ہی اللہ کے پیارے بندے ہیں، تو آپ کی ملاقات کریں۔ تو بابا جی نے کہا کہ یار بایزید سے ملا کے مجھے کیا لوگے تم، میں تو دن میں 5 بار بایزید کے رب سے ملتا ہوں، مجھے رب کی بندگی میں رہنے دو، اللہ اللہ کرنے دو۔ اب وہ ظاہر ہے تعلق ایسا تھا، اور جو خاص ایسے مرید ہوتے ہیں ان نے کہا نہیں بابا جی میرا بڑا من کی مرضی ہے، دل چاہتا ہوں۔ لگا رہا اصرار کرنے، بابا جی کو آخر اس نے راضی کر لی۔ اب اس سال جو بابا جی باہر آئے تو اس نے حضرت بایزید بسطامی سے کہا جناب آپ نے بھی آنا ہے اور بابا جی کی زیارت بھی کرنی ہے، ملاقات، میں آپ دونوں کو، اللہ کے ولی ہیں، میں آپ دونوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ آئے، وہ بابا جی غار سے نکلے، ملاقات کی، لوگوں نے ان کو دیکھا، زیارت کی، لنگر بٹا۔ جب اکیلے بیٹھے، وہ بابا جی صاحب نظر تھے، ریاضت و مجاہدے میں عمر گزری تھی، جب بایزید بسطامی کے اندر جھانکا انہوں نے اور ان کے باطنی اور روحانی مقام کا مشاہدہ کیا، تو بابا جی کہنے لگے بایزید میری ساری عمر ضائع چلی گئی۔ کیا ہوا؟ تمہاری کتنی عمر ہے؟ انہوں نے کہا جی میری 40-42 سال۔ تو فرمایا بیٹا میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ کہ جی کیا ہوا ہے؟ کہ جو میں تمہارا مقام دیکھ رہا ہوں، جو تمہاری پرواز میں دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میری عمر ضائع چلی گئی۔ یہ مقام تمہیں کیسے ملا مجھے بتاؤ۔ تو سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے، یہ ہے نقشبندیت، فرمایا بابا جی یہ آپ کو بھی مل سکتا ہے، ابھی اسی لمحے کھڑے کھڑے، یہ ہے نقشبندیت۔ نقشبندیت کیا ہوتی ہے؟ بندہ جاہلیت کے کثافت سے نکل کے آیا، نبوت کے دائرے میں قدم رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا، صرف جلوہ والضحیٰ پہ ایک نگاہ پڑی اور کلمہ پڑھا تو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا ہے۔ یہ ہے نقشبندیت، کچھ بھی نہیں کیا، یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا جی آپ کو بھی، کہا کیسے؟ کہا بابا جی یہ غار والا ڈرامہ پروگرام بند کریں سارا، ایویں لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوئے، ایک آپ اندر سال، باقی لوگوں کو سال بیچارے انتظار کرتے رہے بابا جی کے تو باہر آنا، تو ایک تو یہ بند کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے ایویں وقت ضائع کیا۔ اور دوسرا
آپ ایک چھواروں کا تھیلا لیں، کندھے پہ ڈالیں، اور یہ جو آپ کی زیارت کو ترستے پھرتے ہیں اس علاقے میں سر منڈائیں، ایک چھواروں کا تھیلا لیں اور چکر لگائیں، بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی، اور اعلان کریں کہ جو میرے سر میں ایک دھول مارے گا میں اسے ایک چھوارا دوں۔ تو بابا جی کی عبادت 100 سال کی عبادت تھی۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ بابا جی کے منہ سے نکلا جو آپ کے منہ سے نہیں نکلتا۔ یہ سبحان کے لیے کہنا سیکھو بھائی، توحید پھر تمہیں سمجھ آئے گی۔ یہ جو جنت میں درخت لگنا ہے، توحید والے یہ کہتے ہیں کہ وہ فرمائشی سبحان اللہ پہ نہیں لگنا، وہ جو انسان کے لیے نکلی ہے اس پہ نہیں لگنا، جو سبحان کے لیے نکلے گی اس پہ لگنا۔ یہی کل دین کی بنیاد، انما الاعمال بالنیات۔ جب بابا جی نے کہا نا سبحان اللہ کہ میں لوگوں سے چھوارے دے کے اور ڈھولیں اور ٹھونگے کھاؤں، تو حضرت با یزید بسطامی نے نبض پہ ہاتھ رکھا۔ اقبال نے کہا تھا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اگر سفید داڑھی والا بابا ہی مسند پہ بیٹھا ہے اور نوجوان لڑکا پیروں میں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ 18 سال کا معاذ بن جبل یہ ممبر پہ ہو اور ساری کائنات اس کے قدموں میں بیٹھ کے 80 سال کے بابے استفادہ کر رہے ہیں۔ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، اے مولا اس امت کے جوان ایسے بنا دے کہ بڑے بڑے بابے اور پیر اور بزرگ اس کے قدموں میں بیٹھنے کو سعادت سمجھے۔ اور یہ اس امت میں ہر دور ہر صدی میں ہوا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو جب خلافت دی خواجہ غریب نواز نے، پتہ کریں ان کی عمر کتنی تھی؟ ان کے استاد کی عمر 105-6 سال تھی، قاضی حمید الدین ناگوری کی، اور وہ پیر بھائی بھی تھے، اور آپ کی عمر اس وقت 22-24 سال تھی۔ تو آپ مسند پہ ہوتے، وہ سامنے بیٹھ کے کہتے آپ میرے استاد ہیں، وہ کہتے آپ میرے پیر ہیں۔ اب موقع استادی کا نہیں، موقع پیری کا ہے، اب میں ادھر بیٹھوں گا۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں۔ امام غزالی جب فوت ہوئے ان کی عمر 55 سال تھی، فوت ہوئے ہیں جب، تو پوری امت کو حجت الاسلام بن کے پوری سلطنت عباسیہ اور سلجوکیہ کو، اور جنوں میں بھی فتویٰ چلتا تھا امام غزالی کا، جنات میں بھی، یعنی 20-22 سال 30 سال کی عمر تک وہ یہ سب کچھ کر چکے ہوئے تھے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں۔ 19 سال کی عمر میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فارغ التحصیل تھے، میدان عمل میں اترے، طلب فیض کیا۔ وہ یہاں بھی دیکھ لیں 100 سے اوپر عمر ہے بزرگ کی، اور 40-45 سال عمر با یزید بسطامی کی، لیکن وہ رہنمائی دے رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں۔ تو بابا جی یہ جو آپ نے سبحان اللہ کہی یہ شرک ہے، آپ نے اللہ کی پاکی نہیں اپنے نفس کی پاکی بیان کی۔ وہ بابا جی قدموں میں گر گئے۔ میں تو سمجھا تھا میں 100 سال عبادت کرتا رہا ہوں، آج پتہ چلا کہ میں تو ابھی شرک کی نجاست میں لتھڑا پڑا۔ تو کہ رب ذوالجلال نے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کو دن رب کریم فرمائے گا کہ یہ جس کے لیے سبحان اللہ کہی تھی جاؤ اس سے درخت لے جاؤ۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ توحید کیا ہے؟ اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے عمل کو اپنے رب کے لیے خالص کرنے کا نام توحید۔ اور یہ ایسی خالص کی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ غار ثور میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق آج جیسے رب میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ ہے. اور پھر دنیا نے دیکھا جب غار سے نکلے اور اہل مدینہ باؤنڈری پہ استقبال کے لیے تھے تو ایسا رنگ چڑھا ہوا تھا، فنائیت و معیت کی وہ کیفیت تھی کہ مدینے والے پہچان نہ سکے حبیب کون ہے اور صدیق کون ہے. یہ تھی نقشبندیت کا وجود بن رہا تھا، جس کو قرآن نے کہا کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. اور اس آیت کی تفسیر میں صاحب کتاب اللمع نے لکھا، شیخ ابو العباس ابن عطا رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ حضور یہ رب کیا کہہ رہا ہے ان دو لفظوں میں کونو ربانیین، فرمایا رب کہہ رہا ہے سارے صدیق اکبر جیسے بن جاؤ. اگر میری بندگی کرنی ہے تو وہ بھی اسی کی طرح کرو، اور میرے محبوب سے عشق کرنا ہے تو وہ بھی یار غار کی طرح کرو. یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ معیت و فنائیت کا جلوہ تھا. اب میں بات کو سمیٹتا ہوں. وہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں آج میں اس کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. جو نقشبندیوں کی خانقاہیں ہیں وہاں میں ضرور یہ لنگر پیش کرتا ہوں. یہ واقعہ علماء نے کثرت سے بیان کیا ہے، بچپن سے ہم بھی سنتے آئے کہ خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں مہمان آئے رات کو لیٹ، تو لنگر نہیں تھا لنگر خانے میں، لانگری پریشان ہوا تو ایک نان بائی نے ہوٹل والے نے دیکھا تو اس نے پیچھے روٹیاں مہمان دیکھ کے خود ہی بھجوا دی کہ رات لیٹ آئے ہیں، اب اس وقت لانگری کے پاس پتہ نہیں لنگر ہے کہ نہیں. اس نے خود ہی تیار کر کے لنگر پیش کر دیا. ادھر مہمان پہنچے، لانگری پریشان، پیچھے لنگر بھی پہنچے. یہ توحید ہے. جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش تے پلے خرچ نہیں بن دے پنچھی تے درویش. یہ طریق ہے اولیاء کا، صوفیاء. جب وہ مہمانوں نے لنگر کھا لیا اور صبح حضور خواجہ صاحب نے پوچھا لانگری سے، تو اس نے کہا حضور واقعی اس وقت لنگر نہیں تھا، لیکن وہ جو نان بائی ہے اس نے یہ خدمت پیش کی. آپ خوش ہوئے اور بلا لیا اور فرمایا کچھ مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. کہا جی بس دعا کریں. پھر کہا مانگو. تیسری بار جب کہا تو اس نے کہا کہ اچھا پھر مجھے باقی باللہ بنا دے. دیکھیے فکر ہر کس بقدر ہمت اوست. جب توحید والوں کے پاس جاؤ نا تو دنیا نہ مانگا کرو. یہ یاد رکھیں، یہ بھی نسخہ غوثیہ ہے. حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا لنگر اصلی ہم نے وہ 11ویں کھا کے نان حلیم اور بریانی بس اس پہ بات ختم کر دی ہے. وہ تو وہ یہودی اور عیسائی کو بھی کھلا دیتے تھے بھائی. وہ تو اس وقت یہ بھی نہیں پوچھتے تو مسلمان ہیں کہ کافر ہیں. صوفی کی خانقاہ اور باقی مراکز میں یہ فرق ہوتا. لیکن جو اپنوں کو لنگر دیتے تھے، یہ لنگر آج لے جائیے جاتے ہوئے، اور یہ توحید کا لنگر ہے. عبد القادر جیلانی کا لنگر، جن کی توحید یہ ہے کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. آپ نے فرمایا لوگو اگر سخی کے گھر کا حویلی کا دروازہ سونے کا بنا ہو نا، مین گیٹ، کسی سخی کے گھر کا مین گیٹ، کسی آستانے کا مین گیٹ سونے کا بنا ہو تو پھر وہاں منگتے کو صدا لگاتے ہوئے حیا کرنی چاہیے. اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ جس سخی کے گھر کا مین دروازہ سونے کا ہے اس کے اندر کی شان کیا ہوگی. تو وہاں پھر اپنی اوقات سے صدا نہ دے بلکہ سخی کی شان کے مطابق صدا لگا. یہ بھی ان بزرگوں نے سکھایا ہے کہ وہاں سے مانگنا کیسے.
تو اس نے کہا جی باقی باللہ بنا دیجئے. فرمایا تیرا برتن چھوٹا ہے اور چیز بڑی مانگ رہا. اس نے کہا جی بس یہی چاہیے. تو آپ اس کو اندر حجرے میں لے گئے اور وہ توجہ کی جسے مشائخ نقشبندیہ توجہ اتحادی کہتے ہیں. جب مرشد سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے مرید پہ روحانی توجہ کرتا ہے، 4 قسم کی وہ توجہ ہے. اس میں چوتھی وہ ہے جو غار ثور میں امام الانبیاء نے امام الصدیقین پر فرمائی تھی. وہ توجہ اتحادی کیا کرتی ہے؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. وہ یہ کرتی ہے. تو آپ لے گئے نان بائی پہ وہ توجہ فرمائی کہ جب باہر نکلے تو لوگوں نے دیکھا دونوں ہی باقی باللہ ہیں، ظاہری شکل میں بھی باقی باللہ بن چکے. لوگ پہچان نہ سکے. صرف اتنا فرق تھا کہ ایک لڑکھڑا رہا تھا اور دوسرا جیسا گیا تھا ویسا ہی آ رہا تھا. تو مریدوں نے پہچانا کہ یہ ہمارے شیخ ہیں اور یہ نان بائی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ گرا اور روح پرواز کر گئی. تو حضور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا برتن چھوٹا تھا لیکن اس نے طلب بہت بڑی کر لی. اتنا ظرف نہیں تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ دنیا کا خوش بخت ترین انسان تھا کہ ساری زندگی تنور پہ روٹیاں لگائیں اور جاتے ہوئے مقام بقا باللہ لے گیا. صرف اللہ کے دوست کو خوش کیا، خدمت کی اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ مقام عطا ہوا. حضرات گرامی قدر، یہی وہ فیضان غار ثور ہے جو مشائخ نقشبندیہ کے سینوں سے امت مسلمہ میں بٹ رہا ہے. یہ نسبت باقاعدہ ٹریول کر کے یہاں ہندوستان پہنچی ہے اور پہنچائی گئی ہے. غار ثور سے حضرت شاہ نقشبند بخارا سے پھر کابل خواجہ باقی باللہ، اور پھر وہاں سے ہندوستان سرہند شریف، اور وہاں سے پھر آپ دیکھ لیجئے موڑا شریف، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے نیریاں شریف، وہاں سے دیکھ لیجئے چورا شریف، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گھمکول شریف، اور اسی کی ایک کرن یہ توحید آباد شریف. بہت بڑی چین. اللہ تو یہ توحید کا ٹائٹل ہی بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا، اس دور میں خاص طور پہ، کیونکہ صوفیاء نے ساری زندگی اس پہ لگائی تھی. لیکن آج افسوس یہ ہے کہ انہی کے ماننے والوں کو شرک کا ٹائٹل لگا. معاذ اللہ، جنہوں نے کل زندگی توحید پہ بسر کی، توحید کا پہرا دیا، وحدہ لا شریک کی بندگی پہ لوگوں کو لگایا، غافلوں کو ذاکر بنایا، اللہ اللہ کرنا سکھائی، اور صرف سکھائی نہیں، ان کے اندر رچائی. اصل کمال یہ ہے. لیکن آج یہ بہت بڑا چیلنج ہے خانقاہی لوگوں کے لیے، تصوف والوں کے لیے، طریقت والوں کے لیے، کہ آپ یہ جو دھبا ہے اس کو دھوئیں اور توحید کو اپنا مشرب اور اپنا ذوق بنائیں. آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے مرشد کا نام ہی توحید ہے. پوری کائنات جس توحید کا طواف کر رہی، یہ معمولی نام نہیں ہے اور بہت بڑا نام ہے. یعنی امت میں آپ اولیاء میں تلاش کریں تو میرے ذہن میں تو ابھی تک کوئی نہیں جی. تو یہ ایک الگ انفرادیت ہے. کیوں کہتے ہیں اسم با مسمہ، نام کی تاثیر ہوتی ہے شخصیت پر. اس لیے میں نے پڑھا کہ جب لوگ آتے تھے کہ جی آپ بدعت کر رہے ہیں، آپ شرک کر رہے ہیں، تو بابا جی فرماتے بھائی میرا تو نام ہی توحید ہے، تو تم توحید کو توحید سکھانے آئے ہو. اچھا یہ بات یاد رہے، صوفیاء سارے ہی توحید تھے.
اولیاء انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی بندہ سبحان اللہ بھی اپنے نفس کے لیے کہے، وہ اس کو شرک سمجھتے۔ سوچئے وہ کتنی بڑا ان کا ذوق توحید ہوگا اور مشرب توحید ہوگا۔ اور پھر آ کے نقش بندیوں میں تو یہ اپنی معراج پہ گیا، عقیدہ توحید۔ حضرت امام نقشبند نے جو توحید کی تعریف کی ہے، ساری امت کے کل ائمہ علم الکلام اور صوفیہ اور عرفاء ایک طرف ہیں، اور آپ کا یہ ایک جملہ ہے، اگر یہ کسی کو نقش ہو گیا، سمجھ آ گیا، اسے کل توحید سمجھا۔ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد ہما غیر است۔ جو تجھے دکھائی دے رہا ہے، جو تجھے سنائی دے رہا ہے، جو تجھے سجھائی دے رہا ہے، وہ سب غیر ہے۔ ہمارا با تیغے لا نفی باید کر، کہتے ہیں لا کی تلوار سے ان سب کی نفی کر دے تو توحید ثابت ہو جائے۔ ما سوی اللہ کی نفی یہ توحید ہے، غیر کی نفی سوائے اللہ کے۔